مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک مرتبہ میں اپنے چینل کے وساطت سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جادو کی حقیقت اور جادو کی علامات اور جادو کن کن چیزوں سے انسان پر ہو جاتا ہے۔ دوستو جادو کی حقیقت یہ ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، یعنی کسی چیز کا محسوس تو ہونا لیکن نظر نہ آنا، اسی چیز کو جادو کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو اس کی حقیقت کو بدل دیا جادو سے، اس رسیوں سے سانپ بن گیا۔ جس طرح آپ نے یہ بڑا واقعہ سنا ہے۔ تو یہ ہے جادو کی حقیقت، یعنی کسی چیز کو اس کے اصلیت سے پھیر دینا، اس چیز کا نام ہے جادو۔ تو جادو کے بہت بڑے اثرات جو انسان پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان طرح طرح کے مسئلے و مسائل میں پڑا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جادو کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی، یعنی جو بال کنگھی کرتے وقت نکل جاتے ہیں ان کو پھینک دینا یا پھر بیچ دینا، اس سے بھی جادو ہوتا ہے۔ مطلب لوگ اس پر جادو کر دیتے ہیں، اس سے بڑے جادو کے اثرات آتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد ننگے سر ہونا اور اوپر چھتوں پر چڑھ جانا، اس سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اور حالات جنابت میں چلنا پھرنا، اس سے بھی جادو ہوتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جادو ہوتا ہے۔ اور جادو سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ جو انسان باوضو رہتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور جادو کی علامات میں سے یہ ہے کہ جس انسان پر جادو ہوتا ہے اس کے جسم میں زیادہ تر درد رہتا ہے۔ دن کے زیادہ حصے میں جو ہے نا، جو زیادہ وقت ہوتا ہے دن کا، اس میں اس کے جسم میں درد رہتا ہے۔ بعض ایک ٹائم ایسا وقت بیچ میں آ جاتا ہے جب درد نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات اس کے جسم میں درد رہتا ہے۔ اور دوسری اس کی بڑی وجہ انسان کا بے چین ہونا، یعنی طرح طرح کے خیالات دماغ پر آنا اور عجیب عجیب کی سوچیں اس کے دماغ پر ہونا، یہ بھی جادو سے ہوتا ہے۔ اور گھبراہٹ کا ہونا، یہ بھی جادو سے ہے۔ اور زیادہ تر جادو کی علامت یہ ہے، یعنی جادو جن چیزوں پر اثر کرتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں: دل، معدہ، دماغ۔ ان پر جادو کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جادو کرتے ہیں، جو جادوگر، وہ شیطانی جنات کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے بھی جادو کیا جاتا ہے، جو انسان کے سانس کے ذریعے سے وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو اس سے انسان جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو کے جو علامات، جو وجہ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آتے ہیں جادو کے علاج کی طرف، کہ جادو کا علاج اچھے طریقے سے کس طریقے سے کیا جائے۔ آپ نے تو بہت سنا ہوگا۔ دیکھو، آپ جادو کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا جادو کے توڑنے کا، جو آپ کریں گے انشاءاللہ 100% آپ کے اوپر جو جادو ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ ایک دن میں اس کا رزلٹ آئے گا، اور آپ انشاءاللہ آپ چلنے پھرنے لگ جائیں۔ اگر آپ بستر پہ پڑیں آپ چلنے پھرنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، پریشانی ختم ہو۔ اگر جادو کی وجہ سے آپ پر بندش ہے، وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔
کوئی رکاوٹ ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ اس سے سارے آپ کے معاملات بحکم خدا انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اور کام کرنا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے روزانہ 3 عدد لیمبو لینے ہیں، چھوٹے مطلب زیادہ پیلے بھی نہ ہوں، زیادہ ہرے، درمیانے ہوں۔ 3 عدد لیمبو لے کر اس پر آپ نے آخری جو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق و سورۃ الناس، یہ آپ نے اس پر 41 مرتبہ پڑھ کر پھونکنا ہے لیمبو پر۔ شروع اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ۔ جب یہ لیمبو آپ ان لیمبو پر دم کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ لیمبو کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ لیمبو تینوں لیمبو اپنے جسم پر مل لیں، پورے جسم پر، یعنی سر پر، دماغ پر، ان جگہوں پر، دل پر، معدے پر، سارا جسم پر، مطلب جو شرمگاہ کے علاوہ جتنا بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ اس پہ اس لیمبو کو مل لیں ہاتھ میں پکڑ کر۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بتاؤں، میں نے پہلے ایک بندے کو بتایا تھا ایسے ہی یہ عمل کرنے کا، تو اس نے جو ہے نا کپڑے اتار کر جسم پر ملنے لگ گیا۔ ایسا نہیں، کپڑوں کے ساتھ ہی جسم پر ملنا ہے۔ تو یہ آپ نے ملنا ہے پورے جسم پر، اور پھر آپ نے یہ لیمبو جو ہے نا تینوں اپنے پاس رکھنے ہیں، تینوں اپنے پاس رکھنے۔ جب آپ رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ نے ایک لیمبو اپنے سر پر رکھ کر کسی کو بھی بول دیں کہ اس کو میرے سر کے اوپر کاٹ دیں، بسم اللہ پڑھ کر آپ کے سر کے اوپر اس کو کاٹ دیں، اس لیمبو کو، اس کے 2 حصے کر لیں۔ 2 حصے کر کے اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینکیں جہاں یہ سوکھ جائے، مطلب مٹی وغیرہ ہو، کہیں بھی ہو، آپ اس کو پھینک دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو باقی 2 لیمبو ہے، ایک کو آپ نے اپنے سرانے کے پاس رکھنا ہے اور ایک کو آپ نے اپنے کمرے کے کسی کونے میں رکھ لیں، جس کمرے میں آپ سوتے ہیں اس میں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یا آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی اور 11 دن بھی۔ جب 11 دن میں 11 دن تک اگر آپ ایسے ہی عمل کریں گے تو آپ کا جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ جو سرانے کے ساتھ جو لیمبو رکھتے ہیں رات کو سوتے وقت جو رکھو گے، اس کو پھر آپ صبح اٹھا کر وہ جو کونے میں رکھا ہے اس کے ساتھ رکھ لینا، پھر اگلے دن پھر ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ پھر وہ جو 2 لیمبو ہے پھر ان کو وہاں، جب آخری دن میں جتنے لیمبو جمع ہو جائیں، آپ ان سب کو جو ہے نا کسی سمندر وغیرہ میں یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑتے ہو، تو وہاں آپ نے پھینک دینا تاکہ یہ سوکھ جائے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جسم کا پرانا سے پرانا جادو ہو یا بندش ہو یا جو بھی جادو کے حوالے سے جتنے بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ عمل کرتے رہیں، آگے لوگوں کو بھی بتاتے رہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع۔ انشاءاللہ پھر ایک پروگرام میں ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔